وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سفره الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ رب ذوالجلال حمد الثناء حضور آقا کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء امام الانبیاء آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ اقدس و انور کے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اسٹیج تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام اور پنڈال کے اندر تشریف فرما تمام معزز و محترم صاحبان عقل و شعور معزز سامعین کرام حاضرین محترم آج بھی ایک محفل مبارکہ ایک خوبصورت تقریب سعید جس کا اہتمام و انتظام اس محلے دے ادارہ فاتحین دے یونٹ دے نوجوان بچیاں نے بڑی محبت و عقیدت و احترام دے نال فرمایا ہے میں دعا گوا انہاں دا انتظام دے کے کہ میرا اللہ انہاں دی مذہبی ذوق دے اندر مزید برکت فرمائے اس مادی دور کے اندر ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی بھی آدمی دا نوجوان دا بالخصوص اپنے اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دے دین واسطے وقف کرنا نوجوانوں کو گمراہ کرنے واسطے یہود و حرود دے پھیلائے ہوئے شیطانی بہت زیادہ جال نے انہوں نے توڑ کے اپنے وقت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشن واسطے دین واسطے اپنے وقت نو وقف کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت حاصل ہے انہوں لوگوں اللہ کریم انہاں دیاں کوششاں انہاں دیاں محنتاں انہاں دا دن رات سٹرگل کرنا چلنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ایسیاں صحت مندانہ اور روحانی اور دینی کاوشاں دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں مزید ایک دوسرے نال تعاون کر کے اچھے طریقے نال آئندہ بھی اس مشن نو اور مشن نو اگے چلان دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے انہاں بچیاں نے ساڈے نال تعاون دا جو عہد کیتا ہے کہ اسی مل کے چلیں گے اور اسی ایک مضبوط پلیٹ فارم اہل سنت کو فراہم کریں گے امت مسلمہ لوگ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دی دینی روحانی سماجی خدمت واسطے اپنا ہر چیز سب کچھ وقف کرنا عہد کیتا ہوا ہے تو اس چیز نال انہاں بچیاں دا ساڈے نال تعاون کرنا اور ساڈے نال چلنا اے ساڈے واسطے بھی اور انہاں واسطے بھی انتہائی سعادت دی علامت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میں اکثر اپنے دوستاں دی خدمت دی عرض کرتا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھیاں نیتاں ٹھیک کر دیتیاں اور سانو اللہ نے اخلاص عطا فرمایا اور سانو اللہ کریم نے خلوص نال کام کرنے دی توفیق بخشی اور ساڈے تے کرم فرمایا اور رحمت فرمائی تو انشاءاللہ تسی دیکھو گے کہ یہ جو اسی چھوٹا جہا پودا لگایا ہے اتنا تناور درخت بنے گا کہ اس کو زمانے دیاں ہواواں ہنیریاں
آندھیاں کا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اور جنہ نے بھی اس درخت سے آشیانے بنائے، جنہ نے بھی یہ دیوتے بسیرہ کر لیا، انشاءاللہ انہوں میں کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ میرے دوستو، جدو پودا لگایا جائے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو پالنے واسطے، اس کو جوان کرنے واسطے، اس کی حفاظت، اس کی نشو و نما واسطے بڑیاں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی یہ پودا لگایا ہے اور اسی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ دعا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے بچیاں نو مل کے، جتنے بھی سارے بچے نے سارے نالی نو مل کے، تو سانو سب کو اللہ کریم انہوں بڑے اچھے طریقے نال چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے کہ اسی ایک جماعت یا ادارہ بنا کے کوئی سیاسی مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اپنا کوئی سیاسی مشن نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاستدان نال کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہے، ایسی کسی نو ووٹ لے کے دیا گے یا کوئی ووٹاں والا کوئی سادہ سیاسی عزائم اسی نہیں، اسی خالصتاً مذہبی اور سماجی اور روحانی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ پاک سانوے دن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، ساڈی اس ادارے دے اور جماعت دے بڑے وسیع مقاصد نے، وقت دے نال نال انشاءاللہ تانوں انہاں تو آگاہی ہوندی رہے گی۔ عوام اہل سنت تک قرآن و سنت دے صحیح شعور کو پہنچانا اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے اندر موجود جو عوام کے اندر غلطیاں پائیاں جانی ہیں، عوام اپنی جہالت کی وجہ تو غلطیاں کر دی اور انہوں اہل سنت کے نام پہ منسوب کر دیتا جاتا ہے، انہاں غلطیاں نو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ نوجوانوں بالخصوص زیادہ جو ٹارگٹ ہے کہ وہ نوجوان جڑے دین اسلام کو دور ہو چکے نے، انہاں نوجوانوں کسی طریقے نال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے حضور دے مشن دے قریب کر دیتا جائے۔ اور انشاءاللہ اسی جدو دا ایک قدم اٹھایا ہے، اسی چلنے اللہ پاک نے ساڑھی انتہائی مدد فرمائی ہے، اپنی انتہائی رحمت فرمائی ہے۔ اسی ایک قدم جھکنے ساڑھے نال ہزاراں لوگ، سینکڑوں لوگ ساڑھے تو بھی پڑھ کے اگے چلن واسطے تیار ہو رہے ہیں، اور انہاں بچیاں نے جنہاں نے آج بھی اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے، انہاں نے بڑی محبت اور پیار کا ساڑھے نال ثبوت دیتا ہے۔ میں دعا کروں گا میرا اللہ انہاں بچیاں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اور انہاں مشکلات کو دور کر کے صحیح طریقے نال اس مشن کو کے چلانے کی توفیق بخش۔ یاد رکھو حضرت مولا علی نے فرمان میں پڑھیا کسی جگہ تھے، آپ فرماتے ہیں اگر سیدھے راستے پہ چل دیا ہوا تیرے راہ کوئی رکاوٹ نہ آئے تو پھر تیرا راستہ سیدھا نہیں ہونا، راستے کا تعین دوبارہ کرنا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سیدھے راہ پہ چلے تو شیطان میں راہ رکاوٹ نہ پائے۔ شیطان ضرور رکاوٹ پاتا ہے کسی نہ کسی طریقے نال، تو یہ رکاوٹ تواڈے واسطے آزمائش ہوئی ہے، تسی انہاں آزمائشاں انہاں وقتی مشکلات کو دور کر کے اگے بڑھتے جاؤ گے تو منزل انشاءاللہ تواڈے قریب ہوتی جائے گی۔ جی میں کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ یہ عشق نہیں آسان مات سہل اسے جانو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا کوئی بھی کم کرنا ہوئے، اور اگر بڑی نیت اچھا کرنے دی ہوئے تو پھر بالکل اتنا ایزی نہیں ہوگا، اور واسطے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے بچہ نہ مخاطب ہیں جن آج میں پروگرام کروایا ہے کہ میرا بچہ تسی اس جگہ تے جس پروگرام کا آغاز کیتا ہے نا، اس کو تسی چلو گے جدو تے تواڈے نال چنگے لوگ بھی شامل ہوں گے، غلط لوگ بھی شامل ہوں گے، تسی سارے نے لے کے چلنے، چنگیاں دی اچھائی تو فائدہ اٹھاؤ گے، اور جو غلط لوگ ہوں گے انہاں دی برائی کی اصلاح دی کوشش کر کے تسی انہوں نے میرے بھائی میرے بچوں نال لے کے چلنے۔ اسی انشاءاللہ العزیز
تو جس جگہ تے بھی کسی جگہ تے بھی تو ضرورت ہوئے ساری ضرورت ہوئے تو انشاءاللہ میں اپنے بچے نالے گل کر رہا ہاں کہ تہاڈا پسینہ جتھے گرے گا میرا بیٹا انشاءاللہ اسی اپنا خون بھی گران واسطے تیار ہے۔ بات دوسری گل کہ بعد عناصر جڑے انہاں تو تسی انہاں دے فتویاں تو انہاں دیاں گلاں تو خوف زدہ نہ ہویا کرو۔ کچھ لوگ ذہنی طور تے بیمار ہوندے فکری طور تے بیمار ہوندے نے انہاں دی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی ایک بیمار آدمی ہے تو بیمار آدمی کیا پتا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں اے بیچارے ذہنی بیمار لوگ نے یقین کرو انہوں نے معاف کر دیا کرو اور تسی سیدھے چلتے جاؤ اے بیمار لوگ جنہیں انہوں نے حال پہ چھوڑ دیو اللہ تعالیٰ جس گھڑی چاہے گا کسی کو انہوں نے علاج بھی کروا لے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی اللہ علاج جس ملے تھے دیکھو چاہے گا آپ پہ کروا لے گا کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی ڈوگیا فقیر ہوئے کوئی سیاسی بندہ ہوئے کوئی کسی مسجد کا کوئی منتظم ہوئے تو اڑے نہ کو کوئی اتوانو چھیڑے ہوئے یہ تو ذکر کر دے سمجھ لینا ہے بیماری کئی قسمہ بھی ہوتی ہے یہ اکثر لوگاں کو آج کل بیماری لگ رہی ہے حسد کی بیماری بڑی خطرناک حسد کی بیماری کا علاج بڑا اوکھا ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر پر کا علاج نہیں ہے صرف وہی کر سکتے ہیں جنہیں اہل نظر ہوتے ہیں انہوں کو جائیے جو اس بیماری کا علاج کرتے ہیں یہ کی کرتے پہنے یہ کدے ٹوٹے پہنے یہ کی کم کر رہے ہیں یہ کدے جا رہے ہیں حضرات اسی کبھی خوف زدہ نہیں ہونا اسی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تو دین واسطے منتخب کیتا ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واسطے چلو یہ ذہنی پسماندہ اور بیمار لوگ یعنی فکری طور پہ انتہائی پوسیدہ ہو چکے ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ دنیا کتنے جا رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر موجود نوجوان کس چیز کا تقاضا کر دیں اور تسی یہود و غنود دیاں سازشاں توڑ کر واسطے کس پلیٹ فارم تے کھڑے ہو گئے اے بیچارے آجے وہ 15 صدیاں پیچھے کھڑے ہوئے فکری طور تے انہاں دے اندر ارتقاء نہیں آ سکیا جنہاں کہ دین اسلام دا خاصا سی کہ وقت دے نال ارتقاء آنا اور تحرک کا پیدا ہونا اور دین دے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص دین سی اس کو خالص طریقے دینا لوگوں تک پہنچان کا جو طریقہ سی وہ انہوں نے اپنے اسلاف والا طریقہ چھوڑ دیتا ہے یہی وجہ ہے پوائنٹ نوٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک فقیر ہوتا سی 90 لاکھ کلیاں کلمہ پڑھا دیتے سے لیکن ہون تجھے دیکھو گے ایک توڑے صوفی کے بھی اندر ہی تو انہوں سینکڑوں مولوی نظر آن گے لیکن انہوں کو کریڈٹ دیکھو انہوں دی فائل کھول کے دیکھو تے انہوں دی فائل ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جنہوں بے دین و دین دے لیا گیا ساڑھی کریڈٹ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے ساڑھی فائل ایسا کوئی لگے ہی نہیں ہے چیز ہی نہیں ہے کہ انہوں بھی کسی بندے رو بے دینی تو ہٹا کے دین دے لے اللہ والے اسی کیا دے رہے ہیں مولوی قوم کو نفرت دے رہے ہیں مولوی قوم کو فرقہ واریت دے رہے ہیں مولوی قوم کو واپس لڑان کا درس دیتا پہ ہے ہر کسی اپنی دکان کھولیے اسی کہہ سکتے ہو مر تو بھی دکان ہی تو اسی کہہ سکتے ہو مر تو بھی دکان ہی کہ میں یاد آپیا کہ یہ دکان ہوئے میری تے یا اللہ چل جائی نا میں تو اڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محفل ہے اور اسٹیج کے بیٹھ کے کہنا یا اللہ یہ دکان میری ہے تو چل رہی نا تو یہ میرے دل کے اندر ایک چیز ہوئے کہ ایک دکان ایک مکان ایک پلیٹ فارم ہر سنی نوجوان کا ساتھ ہے کہ مولا ہے ترقی دے دے فیصلہ کرے گا میری نیت کا میرے خلوص کا اور میرے نال شامل معاونین میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ جو میرے نال چل رہے ہیں یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ
ساڑیاں نیتاں دے اندر اخلاص کتنا سی اور سانو اللہ پاک نے کتنی پاور دیتی سی تے اسی انہوں کس طریقے نال استعمال کیتا ہے. میں دعا کرتا پیا میرے مولا اگر میرا مقصد دکانداری ہوئے، اگر میرا مقصد اپنے نام اونچا کرنا ہوئے، اگر میرا مقصد کوئی ذاتی مفاد ہوئے تو میرے مولا میرا مشن کبھی کامیاب نہ ہوئے. اگر میرا مقصد، میرا مشن اور میری زندگی تیرے دین واسطے ہوئے تو میرے مولا میں کامیابی عطا فرما. میں کوئی گل چھپا کے کرنے کا تقائل نہیں، میں تو تواڈے سامنے ہونے تواڈے جیسا بندہ جمیں دے تسی ہو انجے دے سے کوئی فرق نہیں. ساڈے صرف ایک بات متحد ہے اور وہ کیا ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے چل. یہ مکان، یہ پلیٹ فارم ہر سنی نوجوان دا ساتھ جائے تے مولا نو ترقی دے دے. فیصلہ وقت کرے گا میری نیت دا، میرے خلوص دا اور میرے نال شامل معاونین، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ جو میرے نال چل رہے ہیں، اے فیصلہ وقت کرے گا کہ ساڑیاں نیتاں دے اندر اخلاص کتنا سی اور سانو اللہ پاک نے کتنی پاور دیتی سی کہ اسی انہوں کس طریقے نال استعمال کیتا ہے. میں دعا کرتا پیا میرے مولا اگر میرا مقصد دکانداری ہوئے، اگر میرا مقصد اپنے نام اونچیاں کرنا ہوئے، اگر میرا مقصد کوئی ذاتی مفاد ہوئے تو میرے مولا میرا مشن کبھی کامیاب نہ ہوئے. اگر میرا مقصد، میرا مشن اور میری زندگی تیرے دین واسطے ہوئے تو میرے مولا نو کامیابیاں عطا فرما دے. میں کوئی گل چھپا کے کرنے دا تقائل ہی نہیں، میں تے تواڈے سامنے ہوں، میں تواڈے جیسا بندہ ہاں جویں دے تسی ہو انجے دے اسی ہاں، کوئی فرق نہیں. ساڈے صرف ایک بات متحد ہے اور وہ کیا ہے کہ اسی سارے کٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے چل پے ہاں. دین دی فکر لے کے، دین دی سوچ لے کے، نبی پاک سرکار دے دین واسطے کام کرنے واسطے جتنا جتنا حصہ اسی ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی طالب علم ہے، انہوں سٹڈی کو کتنا وقت ملتا ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کو دکان چو کتنا ٹائم ملتا ہے، اس کو کاروبار چو کتنا ٹائم ملتا ہے. جتنا جتنا کسی نو ٹائم میرے بچوں ملے اتنا اتنا ٹائم لگاؤ گے تو پھر یہ تہاڈا مشن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اہل سنت و جماعت اے او جماعت ہے کہ اسی غازی علم الدین شہید، حضرت عامر چیمہ شہید، اسی انہاں لوگاں دے وارث ہاں الحمدللہ. اور اسی اس فکر نو لے کے چلنے کہ نبی پاک سرکار دے دین واسطے ساڈا سب کچھ قربان ہے. اس جگہ تے میں ایک بات کرنا اور اس نو نوٹ کر لو. اگر کوئی بندہ تواڈے نال سنی الجھے نہ ہوے، سنی تے الجھے، او دے نال اسی نہیں الجھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے نے یا کوئی بزرگ نے اگر وہ سانو کو آکھن گے برا بھلا کہن یا الجھن تے اسی انہاں نال نہیں الجھنا. کیونکہ بندہ راہ وچ رک جائے تو پھر منزل دور ہوتی جاتی ہے. راہ وچ نہ رکو، اے الجھ دین تے انہاں نوں الجھن دیو. انہاں دا اپنا کام ہے، انہاں نے اپنا کرن دیو، تہاڈا اپنا کام ہے، تسی اپنا کرو. ٹھیک ہے نا؟ انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ جڑا راستے تو چلے انہوں انہاں ضرور ٹچ کرنا ہوتا ہے. کون ہے؟ کدے جا رہے ہیں تو؟ تیرا کی مقصد ہے؟ اور کہیں تے پوچھتے بھی کوئی نہیں، بغیر پوچھن تو ہی دس چھڑ دیں بھئی یہ غلط پاس ہی پیا جاتا ہوتا ہے. یہ سمجھ آ رہی نا؟ میں عرض کراں گا آپ سب دی خدمت وچ میرے بھائیو، میں ہر بندے نو حق دینا، ہر بندے نو میں حق دینا. کوئی عالم ہے یا کوئی عوام الناس چو ہے، میں بندہ بشر ہاں، میں نبی نہیں. نبی معصوم عن الخطا ہوندے، بندیاں کو غلطیاں ہوندیاں، اسی بشر ہاں، بتقاضۂ بشریت ساڈے کول کوئی صاحب نسیان کوئی غلطی ہو جائے تو میں سب نو کہنا کہ تسی میرے کول آؤ اور مینوں دسو، میری اصلاح کرو. میں اپنے آپ کو تواڈے سامنے اصلاح اور احتساب واسطے پیش کرنا. لیکن اس کے باوجود، اس تو بعد بھی اگر تسی کسی چوک وچ کھلو گے یا کسی جگہ تے کھلو گے تے اپنے کولوں چھڈتے رہو گے تے میں سمجھاں گے کہ یہ مخلص نہیں، انہاں دا کام ہی شرارت کرنا. اللہ تعالیٰ سانو شرارت تو بچائے. اللہ پاک سانو اتحاد و اخلاص نال کام کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی میرے بچے دے ذہن دے اندر ساڈے اس ادارے دے متعلق
یا ساڈے مشن دے متعلق کوئی کوشچن ہوئے، کوئی سوال ہوئے تو میں اس کو چھٹی دینا کہ وہ میرا بچہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، گل پوچھ سکتا ہے کہ جی مینوں اس چیز دی سمجھ نہیں آئی، میں اس دے ہر گل دا ہر سوال دا اس کو مطمئن کرن دی ضرور کوشش کراں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے بچہ؟ اچھا، یہ میرے کچھ ذہن دے اندر چیزاں سن جو میں آپ حضرات نال شیئر کر رہا ہوں. جماعت دے اندر ساڈے مریدین بھی نے، یہ جڑا ساڈا ادارہ ہے اس کے اندر ساڈے مریدین بھی شامل نے اور وہ بچے بھی شامل نے جنہ جڑے ساڈے مریدین وچوں نہیں. تو اس حوالے نال اسی انہاں وچ کوئی امتیاز نہیں رکھتے. ادارہ ساڈے مریداں دا نہیں ہے. یہ جو ادارہ الصادقین ہے یہ آستانہ عالیہ وجمہ شریف دے مریداں دا ادارہ نہیں ہے، یہ پراپرٹی ہے کل اہل سنت و جماعت دی جڑے فکری طور تے میرے نال جڑے سمجھ دن کہ بندہ جو گل کرتا ہے، جو کم کر رہا ہے یا جس طریقے نال کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ بندے میرے نال چلن، انہوں نے میرے نال چلن دی بھی دعوت ہے. آؤ میرا ساتھ دیو، رل کے چلیے، میں تہاڈا ساتھ دینا، تسی اگے لگو. جس بندے نو مرضی تسی چیف بناؤ، تسی سرپرست بناؤ، تسی صدر بناؤ، سارے اکٹھے ہوو، جنوں مرضی بنا لو جڑا اچھا کام کر سکتا ہے. میں خلوص نیت نال او دے اوتے اسی حضرت صحابہ کرام دے خادم ہاں، اسی حضرت خالد بن ولید دے فالوورز ہاں کہ اگر سپہ سالار دے طور تے لڑاؤ تے تاں بھی لڑاں گے، اگر سپہ سالاری تو ہٹا کے ہاتھ وچ تلوار دیو کہ صرف سپاہی دے طور تے لڑو تے تاں بھی اسی اسی طریقے نال لڑن واسطے تیار. اے نہیں ہے بس سانو اگر سپہ سالار بناؤ تے اسی لڑدے ہاں، اگر سن تسی تھلے کر دو ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں، انج نہیں ہوئے گا. جنوں مرضی تسی اگے لیاؤ. میں اپنے ہر بچے نو کہنا اور میں اپنے اپنے احتساب واسطے بھی پیش کیتا ہے. میرے کو لکھاں غلطیاں ہون، تہاڈا کہ مینوں آؤ دسو اور مل کے اور پاک ہو کے صاف نیتاں لے کے چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی تہاڈے تو دور نہیں. انشاءاللہ ان قریب بہت جلد ادارہ الصادقین دے یونٹس پورے ورلڈ دے اندر انشاءاللہ ان قریب قائم کر دیتے جان گے اور اللہ پاک دی مدد نہ ہون گے. پوری دنیا تے تہاڈا نیٹ ورک چلے گا اور تسی دیکھنا انشاءاللہ دیناں دے اندر اللہ پاک اس نو کتھوں اٹھا کے کتھے رہ جاندا، لیکن وہ دے واسطے ساڈا تے تہاڈا ساریاں دا مخلص ہونا لازم ہے. سمجھ آ رہی ہے گل؟ اے میرے بچوں کو چیزاں سن جڑیاں میں تہاڈے نال کر رہا، انہاں نو یاد رکھنا. بعد وچ بھی مل کے تسی میرے شیئر کر سکتے ہو یا شاہ صاحب ہوندے تواڈے کول ایتھے، انہاں نال تسی بیٹھ کے کر سکتے ہو کہ سانو دسو جی تسی کی کر رہے ہو. سب تو پہلے میں شاہ صاحب دی ڈیوٹی لگا چکیا اور انہاں دے نال اور بھی انہاں دے معاونین ہے نے بچے جنہاں دی یہ ڈیوٹی ہے کہ تسی سکھے کی دے اندر بیٹھ کے پوری ورلڈ دے اندر اب دیکھو تے صحیح کہ ساڈے کم دا سکھے کی دے اندر بیٹھ کے اس معیار تے کم کرنا کہ پوری ورلڈ دے اندر جتھے کوئی مسلمان ہے اگر اس نو کسے مسئلے دے اندر رہنمائی دی ضرورت ہوئے تو تسی ایتھوں بیٹھ کے کرو. اور سکھے کی اور اس دے گرد و نواح دے اندر بھی کسے بچے نو کسے مسئلے رہنمائی دی ضرورت ہوئے تو ہن تے چل کے آن دا دور ہی ختم ہو گیا. وہ جلے لوگ آندے سن تے گھوڑیاں تے آندے سن، پیدل آندے سن، وہ گل ختم ہو گئی. ہن دنیا تواڈے ہاتھ دے تھلے 4 بٹناں دے تھلے، جو بٹن دباؤ گے پش کرو گے دنیا تواڈے سامنے. نٹ دے اوتے بیٹھ کے اے علماء دین بیٹھے نے اور لوگاں نو اسلامک طور تے اسلامک ہسٹری تو حضور دے دین دے اصول، اس دے قواعد و ضوابط اور اس دے شرعی تقاضے جو ہے انہاں تو لوگاں نو آگاہی دی اور شعور دی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ساڈا ارادہ ہے کہ اسی مدارس دے جو پرانا نظام سی جس جڑا اج تو صدیاں پہلے علماء نے وضع فرمایا سی، اس دے اندر جو تبدیلی دی ضرورت ہے اس کو تبدیل کر کے تو پورے علاقے دے اندر اگر ممکن ہوئے تو پوری دنیا دے اندر اسی ایسے خوبصورت ادارے بنائیے جنہیں داخل ہون والے بچیاں دیاں دوویں اکھاں روشن ہون، دینی بھی اور دنیاوی بھی دوویں اکھاں انہاں دیاں روشن ہون. کوئی غریب ہوئے اس نو علاج معالجے دی سہولت دیو، مل کے اپنے
آس پاس اپنے معاشرے دے اندر موجود جتنے بھی تواڈے کمزور غریب تے دکھی لوگ نے انہاں دے دکھاں نو ونڈ لو، انہاں دی ہیلپ کرو، انہاں دی مدد کرو، اور تواڈے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود نے انہاں دے خوشی اور غم دے اندر شریک ہوو۔ اے تواڈے ادارے دے اندر موجود ہر نوجوان واسطے لازم ہے کہ وہ صرف نماز تے روزے دی تبلیغ نہیں کرنی، اپنے آس پاس موجود ہر دکھی انسان دی خدمت وچ بڑھ چڑھ کے پیش ہونا، اے بھی تواڈے واسطے اتنا ہی لازم ہے جتنیاں عبادات لازم ہیں۔ ساڈا مشن صرف مذہبی نہیں ہے کہ صرف مسجد کی حد تک محدود مشن نہیں ہے، مسجد تو باہر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام 24 ہار وستے نہ وستے نے، انہاں نال ہر قسم دا تعاون کرنا، بیمار ہے علاج دی سہولت نہیں رکھدا اس دی ہیلپ کرو، غریب ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اس دی ہیلپ کرو، اگر کوئی بے گھر ہے اس دی ہیلپ کرو، گھر لے کے دیو، اگر کوئی بچی شادی ہونے والی ہے کسی دی بچے دی اور وہ کر نہیں سکتا اس دی ہیلپ کرو۔ یہ تمام کام کرنے پین گے سارے، اور انشاءاللہ جدو خلوص نیت نال چلو گے اللہ پاک ساڈے اتے اتنی رحمت فرمائے گا کہ اسی زیادہ نہ بھی چل سکے نا تو کم از کم اپنے علاقے اور ایریے دے اندر بھی اگر اسی خدمت کر لی تو اسی سمجھاں گے کہ اسی اپنے حصے دا کام پورا کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی گل دی بھائی؟ آؤ میرے دوستو، وقت دی نزاکت نو اور تہاڈی مہربانی کی تسی تشریف لے آئے ہو، اس گل نو مد نظر رکھنا مینوں 45 منٹ کا ٹائم ملیا سی، اس دے مطابق میں تہانوں دعوت دے دیتی ہے کہ میں ہر بڈھے جوان تے بچے نو دعوت دینا کہ آؤ اس مشن دے اندر میرے نال چلو، میری اصلاح کرو، میرے کول جو کچھ ہے وہ لے لو، تواڈے کول جو اچھی چیز ہے وہ مینوں دیو، شیئر کر کے چلیے۔ اللہ پاک ساڈے اتے کرم فرمائے اور سانو حضور دے دین دی خدمت جو ساسی کر رہے ہاں وہ کرن دی اور اس نو اگے پھیلان دی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ سانو اس بات تے فخر ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے آج تک اپنے بندیاں نو مایوس نہیں کیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے جیڑا آ جائے جھولی لے کے میں او دی جھولی بھر چھڑنا۔ حضرات محترم، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا، انہاں نو لفظاں نو اپنے دل دے اندر بٹھا لینا، اللہ پاک شاید ساڈی اصلاح فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتیازی شان، اللہ فرماندا ہے محبوب سونا تیرے امتی جنہاں نو اعزاز حاصل ہے کہ اسی حضور دے امتی ہاں، اے بڑی بات ہے کہ اسی حضور دے امتی ہاں، اے او اعزاز ہے جدے واسطے پرانے دور دے اندر میرے دوستو لوگ یہ خواہش کرتے رہے ہیں کہ کاش انبیاء خواہش کرتے رہے کہ کاش اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے امتی ہوندے۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے میرے سنی نوجوان کہ اسی لکھاں گناہ میں کریے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی دی وجہ تو گناہ ٹل جاندے نے، وہ آن والے عذاب جڑے گناہاں دی وجہ تو ہوندے نے وہ ٹال دیتے جاندے نے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا نبی تواڈے اندر موجود ہے، تواڈے اتے عذاب کیویں آئے؟ میرے آقا دی موجودگی، حضور دا زندہ اور حاضر و نادر اپنی امت کے اندر موجود ہونا اس بات دی علامت ہے کہ پچھلیاں قوماں تے عذاب آندے رہے، ساڈے تے نہیں آئے، تے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڈا نبی ساڈے درمیان موجود ہے۔ بعد لوگ بھائی اس سوچ وچ بیٹھے ہوندے نے بھائی شعر پڑھے جان تے وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھ دینا، لیکن آؤ پہلے یہ سن لو کہ کچھ لوگاں دا یہ عقیدہ ہوندا ہے کہ نبی پاک قبر دے اندر مر کے مٹی نال مل چکے نعوذ باللہ، اور ہن نہ کوئی درود پڑھیا جانا نہ فائدہ ہے، نہ درود سنیا جاتا ہے، کہ ایویں گل بنی ہوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ جو میں آپ کی خدمت چند گلاں عرض کر لگا انہاں نوں یاد کر لو، پھر دعا کر لیں گے۔ حضرات محترم، اللہ فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، توجہ ہے، اللہ فرماندا ہے جڑے اللہ دے راستے تے شہید ہو جان انہاں نوں مردہ
بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ، حضرات محترم بات تے سمجھنے لائق ہے کہ جو رب جیڑا نبی دے دین تے مر جائے، نبی دے دین تے قربان ہو جائے، رب تے اون چلو نا، اللہ دے نبی رہے نے مچھلی دا پیٹ انہاں دا بستر رہا ہے، انہاں دی آرام دی جگہ رہا ہے، لیکن ہضم کیتا نہیں کیتا۔ اللہ نے اس دے ہضم کرنے دی صلاحیت نو روک دیتا اپنی قدرت کاملہ دے نال کہ اے مچھلی دے میدے، اللہ دا حکم آ گیا تینوں کہ کوئی چیز بھی نکل دا سہ تے ہضم ہوندی سی، ہن تیرے رب دا حکم آ گیا، ہن تو ہضم کرنی نہیں۔ ایویں زمین اور مٹی ہر چیز نو کھاندی ہے، لیکن جدو کسے پیارے دا، اللہ دے محبوب دا بدن اندر چلا جائے تھے، اللہ فرماتا ہے مٹی ہے میرے پیارے دا بدن ہی، یہ دی حفاظت کرنی ہے، نو ختم نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی نا مسئلے نہیں؟ میرے دوست دیکھو، اگ دا کم ہے جلانا، اگ دا کم کیا ہے؟ جلانا۔ لیکن جدو ابراہیم اگ دے اندر گئے نا، اگ نے جلایا نہیں نہ جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ اللہ فرماندا ہے اگ دا قانون ہے، اگ دا قانون ہے کہ جیڑی چیز دے اندر آ جائے پاویں لوہے کیوں نہ ہوئے اونوں جلا دیندی ہے، پگھلا دیندی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اے آگ، قانون ہے تیرا کہ تو ہر چیز کو جلا دینی ہے، لیکن ہن میرا نبی آ رہا ہے، قانون بدل دے، قانون بدل دے، کیونکہ تیرے اندر کوئی عام نہیں، میرا نبی آ رہا ہے۔ ایویں زمین دا قانون ہے، اس دے اندر تسی کوئی چیز لوہا دبا دیو، وقت گزرے گا لوہا نو کھا جائے گی مٹی، لیکن جدو اللہ دا نبی آ جائے نا، اللہ دا پیارا آ جائے تو اللہ مٹی نو یہ حکم دے دیندا ہے کہ اے مٹی، حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تیرے اوتے حرام ہے کہ میرے پیاریاں دے جسم نو کھائیں، بلکہ تو اے نبی حفاظت کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہویا، شاہ جی یہ مڑکے نہ کسے ویکھیا ہے مرن تو بعد جسم ٹھیک رہندا ہے؟ کہ اللہ فرمایا ذرا غور کر، میرا نبی ہے جن دا نام سلیمان ہے، کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ عبادت الہی دے اندر مصروف نے، ہاتھ دے اندر آپ نے عصا پکڑیا، چھوٹا عصا پکڑ کے آپ کھلوتے، عصا پکڑ کے اللہ دے نبی کھلوتے، موت دا فرشتہ آ گیا۔ تو جدو موت دا فرشتہ آ جائے، جس گھڑی آیا اس سے گھڑی ساریاں نو جانا پیندا ہے۔ اچھا بھئی موت دا فرشتہ آ گیا، اللہ دے نبی نو اے عرض کرتا ہے کہ جی تواڈے جان دا ویلا آ گیا ہے، روح لین واسطے آ گیا۔ تے اللہ دے نبی نے سوٹا پکڑیا ہے، المختصر عزرائیل نے آپ دی روح مبارک تے کڈ لئی، لیکن آپ دا جسم سوٹے دی ٹیک تے عصا دی ٹیک تے اوویں کھڑا رہیا۔ ایک مہینہ گزریا، 2 گزرے، 3 گزرے، سردیاں گزر گئیاں، پھر گرمیاں گزر گئیاں، خزاں بھی گزر گئی تے بہار بھی گزر گئی۔ جس دن فوت ہوئے سن وہی دن آ گیا، یعنی پورا سال گزر گیا۔ اللہ دے نبی نو فوت ہویا وصال کیتیاں کتنا عرصہ گزر گیا؟ سال پورا گزر گیا، 12 ماہ گزر گئے۔ سردی آئے تو انسان دے جسم نو میرے دوستا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی دی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمی آئے تو انسان دے جسم نو ٹھنڈک دی ضرورت ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس دے کپڑے پھٹ سکتے ہیں، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، کپڑے میلے ہو سکتے ہیں، نہان دی حاجت ہوتی ہے، چہرہ گرد و غبار نال اٹھ سکتا ہے۔ حضرات ساڈا کوئی فوت ہو جائے تو اسی 1-2 دن تو زیادہ نہیں رکھتے، خراب ہو جائے گا اس نو باہر نہ رکھو، خراب ہو جائے گا جلدی کرو، اس نو دفن کرو۔ لیکن جاؤ اللہ دا قرآن پڑھو، تفاسیر پڑھو، اللہ دے نبی دا جسم پورا سال 12 مہینے سوٹے دے ٹیک تے کھلوتا رہا ہے، لیکن جاؤ کتاباں اٹھا کے پڑھو، رب دے پیارے دیتے جسم دے کپڑے بھی رب میلے نہیں ہون دیتے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت دا کرشمہ دنیا والیاں نو دکھا دیتا کہ دنیا والیو مچھلی دے میدے دا کم ہے ہضم کرنا، لیکن میرا حکم ہوئے تے میدہ اپنا ورک روک دیندہ ہے، اگ دا کم ہے جلا دینا۔ ابراہیم آ جائے میرا حکم ہوئے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تے اگ اپنا عمل روک دیندی ہے۔ سردی دا کم ہے ٹھنڈیاں کرنا، گرمی دا کم ہے پگھلا دینا۔
اور ہوا دا کم ہے خشکی پیدا کرنا، لیکن پورا سال گزر جائے میرے نبی دے جسم نو یہ ساریاں چیزاں خراب نہیں کر دیاں۔ اے معجزے دنیا دے تے اپنی قدرتاں وکھا کے اللہ نے دنیا والیاں نو دس جائے، دنیا والو جنہاں نال میرا تعلق ہو جائے میں اپنا قانون بدل کے بھی انہاں دے جسم سلامت رکھنا چاہواں تے کوئی چیز خراب کر ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ سمجھ چاہ گیا کہ نہیں؟ میرے معزز اور محترم سامعین، اہل سنت و جماعت اس فکر دے قائل نے کہ اللہ دے نبی اپنی قبر دے اندر زندہ موجود ہیں، اللہ دے نبی اپنی قبر انور دے اندر۔ اور جیڑا ساڈا اختلاف ہے نا جنہاں کولا تسی بچے بجا بجا گلدے ہو پڑھانا واسطے، انہاں نال جیڑا ساڈا اختلاف ہے اس دی بھی میرے بھائی میرے دوست میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ ایک کہندے نبی پاک قبر وچ مردہ، لیکن نہ اے نہیں ہوئے گا، اسی نبی پاک سرکار دے قبر دے اندر برزخی زندگی دے موجود ہیں کہ حضور روح مال جسد اپنی قبر انور دے اندر زندہ موجود ہے، اور اپنے غلاماں دے سماعت فرماندن سلام۔ میرے آقا کریم آپ کی عظمت یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر دے علماء نے بھی اپنی کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ، اور کتاب کا نام ہے فضائل حج، تبلیغی جماعت دے معتبر عالم دین علامہ زکریا سہارنپوری نے لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی، کون سید احمد رفاعی، ایک بزرگ نے سلسلہ رفاعیہ دے بانی نے، آپ مدینہ شریف گئے تھے حضور دے روضہ انور دے اتے جتھے حاضری دے آداب نے اس جگہ تے واقعہ انہوں نے لکھا ہے علامہ زکریا سہارنپوری نے، جنہاں دی فضائل اعمال کتاب تو درس دینے لوگ، او دے اندر انہوں نے لکھا ہے فضائل حج دے اندر کہ سید احمد رفاعی جدو مزار تے گئے نا تے انہاں حضور دے مزار تے کھڑے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ دوجے ہوندے نے تے سلام کر کے ٹر جاندے نے، میں انج نہیں جانا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اسی اختتامی لمحات نہیں، گھبرانا نہیں بھئی کس ویلے کام ختم ہو سی، بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ سید احمد رفاعی آپ فرماندے نے میں حضور دے روضہ انور تے کھڑا ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے سونیا محبوبہ میں انج نہیں جاواں گا، سونیا اپنا دست مبارک باہر نکالو، میں آپ دے دست مبارک نو بوسہ دینا چاہنا ہوں۔ سید احمد رفاعی نے حضور دی قبر انور تے کھلو کے جدو عرض گزاری ہے میرے نبی پاک سرکار نے اپنا دست ید اللہ قبر انور تو باہر نکالیا ہے، سید احمد رفاعی حضور دے دست اقدس نو بوسے دیندے پینے، یا اللہ حضرت فرما دینے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، پڑھئے پڑھئے جنہ دا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ جڑے جڑے نبی پاک سرکار دے متعلق یہ عقیدہ رکھ جو رہے عقیدہ ایمیں نہیں آگیا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماتا ہے جڑا قبر کے اندر چلا جائے وہ بے شہید، اللہ فرماتا ہے شہید نو مردہ نہ آکھو، بھلا دسو تے صحیح اوے عقل تے شعور والیو رب تے شہید نو مردہ نہیں آکھن دیندا، بھلا نبی نو مردہ آکھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ مل کے پڑھیے نہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اور اللہ حضرت نے اس تو آگے بڑا کمال دا شیر آکھے میں ذوق آ گیا پڑھ دینا، ویسے موضوع نہ ٹچ نہیں کرتا پر میں میرے ذوق آ گیا۔ اللہ حضرت فرماندے نے تیرا کھائیں اور
تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے پڑھیے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے جاؤ نبی کے غلاموں سے مت الجھو نبی کے غلاموں سے الجھو گے اللہ کی مار پڑے گی نبی کی بارگاہ سے ناراضگی ملے گی اللہ کے ولی ناراض ہوں گے نبی کے غلاموں سے مت الجھو نبی کے منکروں سے الجھو حضور کے صحابہ کے منکر ہیں ان سے الجھو اہل بیت کے منکر ہیں ان سے الجھو یزید کے پیروکار ہیں جاؤ ان سے الجھو یہاں مرزا قادیانی کے ماننے والے بستے ہیں جاؤ ان سے الجھو نبی کے غلاموں سے مت الجھو کیونکہ نبی کے غلام تو نبی کے مشن پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ نہ الجھو بڑے لوگ ہیں الجھنے کے لیے جاؤ اپنی اوقات ان کے لیے وقف کرو نبی کے غلاموں کو معاف کر دو اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی فرماتی ہیں تیرا کھائیں اور تیرے غلام سے الجھیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں یہ کیا بنا رہے ہو اس کا کیا فائدہ ہے آگے کیا جماعتیں کم تھی جو تم نئی جماعتیں بنانے لگے ہو میرے دوست ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے میں سب سنی جماعتوں کو سلام کرتا ہوں ہم ان کے لیے بھی دن رات اور جس گھڑی ہمیں کال کیا جائے ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں لیکن یہ غلط نہیں ہوتا چشتی رنگ ہوتا ہے سہروردی رنگ ہے نقش بندی رنگ ہے یہ سارے ہیں نبی کے غلام لیکن اپنے اپنے رنگ میں کام کرتے ہیں تو یہ سارے طریقے اور یہ سارے سلسلے ٹھیک ہیں ایسے ہی نبی کے غلام جتنی بھی جماعتیں بنائے نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا اور میں کہتا ہوں جاؤ بدعقیدہ لوگو ہمارے ساتھ نہ الجھو نبی کے غلاموں کے ساتھ الجھو گے تو بہت مار کھاؤ گے ہم سنی ہیں اہل سنت ہیں ہمیں مت چھیڑو ہمارے ساتھ الجھو مت الجھو گے تو پھر سلجھو گے نہیں اس لیے الجھو مت سلجھ جاؤ تاجدار بریلی نے کیا بات کر دی آپ فرماتے ہیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا حضور فرماتے ہیں انی لا اخاف علیکم الشرک حضور فرماتے ہیں میری امتی میری امت آج کے بعد کبھی شرک نہیں کرے گی توجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن قوم چو باہر نکلے امت چو 40 دن نبی امت تو باہر گیا ہے امت شرکت مبتلا ہو گئی حضور فرماندے میری امت کدی شرک نہیں کرے گی نہیں گل سمجھو ذرا اس گل وچ بڑا راز ہے حضور فرماندے پین اللہ دا قرآن گواہ ہے مفسرین لکھتے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اپنی قوم چو باہر نکلیں تے پیچھے انہوں نے بچھڑے دی پوجا شروع کر دی تھی لیکن حضور فرماندے قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی یہ وجہ ہے کہ قانون بن گیا کہ نبی
قوم وچوں نکل جائے تے قوم شرک وچ مبتلا ہون دا خطرہ ہوندا ہے. حضور فرماندے نے میں تے اپنی قوم نو چھڈ کے جانا ہی نہیں ہے کہ میں شرک کرن گے. بات نہیں سمجھ آئی؟ بابا نبی جائے تو شرک ہوتا ہے نا، نبی نہ جائے، نبی کوڑ ہوئے، نبی دے ہوندیاں شرک کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے بندے آندے نبی مر جائے، میں کہا جے نبی مر جائے تے قوم نو زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں. جس قوم دا نبی نہ ہوئے وہ قوم کی ہو سکتی ہے؟ قوم ہوندی ملت تے امت ہوندی ادوں ہے جدوں نبی ہوئے. کملیا تینوں یہی سمجھ نہیں آئی؟ جدوں نبی نہ ہوئے تے وجہ کی سی؟ اللہ فرمایا سنیا نبی جاندے رہے تے نبی آندے رہے. اور سنیو تو آٹے نبی دی شان اس تو ساریاں تو اچھی ہے. تو آٹا نبی گیا ہے ہون پچھو ہور آنا کوئی نہیں تے نبی بھی تو آٹے کول ہی رہے گا. کیا بات ہے تاجدار بریلوی دی فرمانے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. نبی آندا گئے تے پچھو نبی ہور آندا گئے. اللہ دے نبی آندے سن پچھو نبی ہور آندے سن. اگلے نبی دا وقت ختم ہونا، دی نبوت دے وقت ختم ہونا، پچھو نویں نبی آنا. حضور آئے پچھو نبی کوئی نہیں آ سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ پچھو کوئی نبی نہیں آ سکتا. بعد لوگ آندے جی مڑ حضور 1.25 لاکھ نبیاں تو پیچھے آئے نہیں، مڑ پیچھے آن والے دی شان مڑ اچھی کیویں ہوندی ہے؟ تو حضرات تسی اگر غور کرو تھوڑا جہا تے پہلا جڑا ہوتا ہے نا، پہلا لفظ مثلا ایک ون دے نال اگر تسی لا دیو نا بے قیمت جی زیرو تو کتنے ہو جاندے ہیں؟ 10. یعنی ایک تو بعد دوسرا آوے تے دوسرے نے ایک دی طاقت نو 10 گنا کر دیتا ہے. تے اگر وہ دے نال ایک ہور آ جائے پیچھے، دوسرے دے آن نال طاقت کنی ود گئی؟ دوسرا اتنا طاقتور سی کہ اس نے 10 نو 100 کر دیتا ہے. تے جیڑا اس تو بعد تیسرے نمبر تے آئے وہ 1000، تے جیڑا چوتھے نمبر تے آئے 10,000، جیڑا پنجویں نمبر تے آئے لاکھ. بیلیا ذرا غور کر، جیڑا پنجویں نمبر تے آئے او تے ایک نو لاکھ کرتا ہے پیا، تے جیڑا 1.25 لاکھ تو پیچھے آندا ہے پیا. بات بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جیڑا ایک تو بعد دوسرا 10 تے دوسرا 100، تیسرا 1000 تے چوتھا 10,000 تے پنجواں ایک نو لاکھ بناوندا پیا. اوے سنی غور کر، میرا نبی تے 1.25 لاکھ تو بعد آندا پیا، وہ کتنی عظمت والا ہوئے گا؟ میرے دوست نبی انج نہیں بندے. بھائی جد جڑا جم پوے وہ آکھے اسی بھی نبی ہاں، تے بے وقوف کئی پیچھوں منن والے بھی ہوندے جی ہاں جی نبی ہو تے ٹھیک ہے، اسی منن والے بھی تواڈے انج دے. سبحان اللہ، منن والے تو بھی قربان ہی جائیے. نبی پتہ کیویں نہیں ہوندے؟ میں ایک جملہ دے کے میں اگے جاننا پیا. نبی انج دے ہوندے نے بھئی نبی کول آوے نا عزرائیل تے آکھے جی میں جان لین آیا، جو تھپڑ مار دین تے اکھ دا آنا باہر کٹ دیتے. اے نبیاں دی جلالت ہوندی ہے. تے انہوں بھی بندے نبی مندے پھر دن میں جڑا واشروم وچ گیا ہے تو انہاں نکلن ہی نہیں دیتا. جی گل سمجھو کہ نہیں؟ نبی ہے، ایک نبی ہے جدے کول عزرائیل آیا، اسے کہ میں جان لینی ہوں، نہ تھپڑ مارے آنا باہر کٹ دیتا ہے. انہاں دا بھی نبی ہے جڑا لیٹرین وچ گیا تے اوتھوں ہی نہیں باہر آن دیتا. میں کہا نبی صاحب دا بھی پتہ تے لگا ہے نا، نبی بڑے پھردے ہو. میں کہا ہن ایک کم کرو، نبی دی یہ شان ہوندی ہے جتھے نبی فوت ہوئے اوتھے او دی قبر بندی ہے. جی اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے نا اوتھے او دا حضور دا بھی بیدار ہو. حضرت ابوبکر صدیق کے حدیث تے راوی کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہو وصال کرے اسے وہیں دفنایا جاتا ہے. حضور کو جس حجرے سے اپنا وصال ہوا ہے اٹھی دفن کیتا گیا. میں کہ تہاڈا لٹرین ان بھریا ہے، انصاف کرو، جے نبی ہے تے اٹھے ہی دبوا، تے جے اوتھے دبن چاہنا تے مڑ بھی بڑی گل ہے، بڑی راز دی گل ہے. کیونکہ بندہ دفن اوتھے ہوندا ہے جتھوں دی مٹی لے کے بنایا گیا ہوئے. میں کہ صحیح تھان تے مریا ہے، پتہ تے لگا نا بھی وہ بنیا کیڑی تھان تو. سمجھ آ گئی کہ حضرات یاد رکھو
اللہ دا نبی ہوتا ہے تو نبی ایویں نہیں ہوندے، نبی بڑی شان والے ہوندے۔ اللہ فرماندا ہے نبی وہ ہوندے نے جنہ دی عظمت ہوندی ہے انہو عندنا لزلفا وحسن مآب۔ نبی تے بڑے پیار والے ہوندے نے، نبی ایڈی عظمت والے ہوندے نے کہ نبی اتنا چہرہ کرے تے اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے اللہ تکدا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ نبی ایڈی شان والے ہوتے نے وہ جڑے شہر چرن اللہ فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد، نبی انج دے تے نہیں ہوندے جویں دے اے نبی نے، اے نبی تے پیر مہر علی دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اے جڑے نبی لوگ بڑائی پھردے نے تے پیر مہر علی دا مقابلہ نہیں کر سکے، مہر علی دے نانے تے دادے دا مقابلہ کیویں کر سکدے؟ حضرات دی وقار میرے نبی دی عظمت ہے، میرے نبی دی شان ہے، میرے نبی دی عظمت ایڈی اونچی ہے کہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ فرماندے نے کملیا مرزا کیویں نبی بنیا پھرنے، نبی ٹر جائے تے پیچھے تے کوئی زندگی رہن زندہ رہن دا قوم نو حق ہی حاصل نہیں ہوندا۔ میرا نبی تے اتنی عظمت والا ہے، معراج دی راتی قوم وچوں باہر گئے نے اللہ کائنات نو اوتھے ہی روک دیتا ہے۔ حضور معراج نو نکلے نا تے اللہ نے پوری کائنات نو اوتھے ہی روک دیتا ہے۔ جے بستر دی گرمی آئی تے اوتھے ہی روک گئی، کیونکہ جدو بندہ مردا ہے نا یعنی نہیں آنکھاں بند کرو، کیونکہ جے جان نکل گئی نا تے جتھے آنکھ کھلی ہوئی تے مڑ بند نہیں ہونی، آنکھ بند کر دیو جان نکل دی پئی ہے فوراً آنکھ بند کرو، ہاتھ پیر سیدھے کرو، ٹیڑے ہویا جان نکل گئی، جتھے جان نکل جائے مڑ اوتھے ہی رہندے۔ میں کہا اس گل تو بھی بڑا کلیہ ملیا ہے۔ حضور معراج دی راتی گئے کنڈی ہلدی پئی آئی، حضور ٹر گئے اوتھے ہی رک گئی، پانی دا قطرہ سی جتھے چلنا سی پیا اوتھے ہی رک گیا، بستر دی گرمی اوتھے ہی رک گئی۔ ابو جہل اور یہ ستے نے تے اوتھے ہی ستے رہے، 18 سال لنگ گئے، انہاں دی نیند وچ کوئی فرق آیا؟ اوویں ہی ستے رہے جویں ستے پے اوویں ہی ستے رہے۔ 18 سال دی رات حضور گزار کے واپس آ گئے، جویں میرے نبی نے قدم رکھیا کائنات دیاں نبضاں پھر چلنیاں شروع ہو گئی۔ حضرات دی وقار پیر سید مہر علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سچ آکھاں تے ربی دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اللہ فرماندے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی تواڈے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ تواڈے اتے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ میرے معزز اور محترم سامعین، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ میرے بھائی میرے عزیز، نبی پاک سرکار ساڈے درمیان موجود نے، حضور دی موجودگی، آقا کریم دا ہونا، یہ ساڈی زندگی دی علامت ہے۔ اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شاہد عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دی اس محفل نو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی بچے بزرگ ادارے دے نال وابستہ ہو، اللہ میرے بچوں تواڈی یہ محنت قبول فرمائے، اللہ تانوں بڑھ چڑھ کے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نال نیت نال محبت تے پیار نال تانوں اللہ چلائے، اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ بندہ نہ چیز دعا گو ہے، میرے مولا میرے نے نوجوانوں دی حفاظت فرما، مولا انہاں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی اپنے محبوب دے صدقہ اجتی اس محفل مبارکہ نو قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جنہ بچیاں نے اج اس مشن دا آغاز کیتا ہے، اج اپنے فرسٹ سٹیپ دا آغاز کیتا ہے، مولا اپنے محبوب دے صدقہ
انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائی، مولا انہاں دی اپنی رحمت نال رہنمائی فرمائی، انہاں نوں اپنے تے پرائیاں دیاں بریاں نظراں تو محفوظ فرمائی، مولا محبت کرن والے پرخلوص کارکن نصیب فرمائی، میرے مولا انہاں بچیاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ برکت فرمائی، مولا انہاں نوں آسودہ حال فرما، میرے مولا انہاں نوں رزق دیاں تنگیاں تو بچا، وسعت نصیب فرما تاکہ تیرے دین دا کم بڑھ چڑھ کے کرن، میرے مولا انہاں سب تے رحمت فرما، بیماراں نوں صحت عطا فرما، بھکھیاں نوں رزق عطا فرما، بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما، مولا سب کرم فرما، سب تے رحمت فرما، اہل محلہ اہل علاقہ مولا کریم انہاں تے رحمت و کرم فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبِ محمد و صحبہ اجمعین۔